أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میم واو زبر مو آگے ضاد ہے، اس کے آگے واو ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ جزم کیا کہتی ہے؟ مجھے ساتھ جوڑیں، مجھے بھی پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑیں۔ ضاد واو پیش ذو، موضوع عین زبر ع، موضوع ذات کو موٹا کر کے منہ کو گول، موضوع تا دو پیش تن، موضوعۃ، اب یہ تا کون سی ہے؟ ہا والی، تو وقف میں اس کو کیا بنا دینا ہے؟ یا دوسرا آپ نے سادہ کیا یاد رکھنا ہے کہ گول تا کو وقف میں ہاں ہا والی تا کو وقف میں ہا بنا دیتے ہیں، یا گول تا کو وقف میں وقف موضوعہ، موضوعۃ، وقف موضوعہ۔ آگے دیکھیں، میم زبر ما، واؤ کے ساتھ الف ہے، واؤ کے ساتھ الف، واؤ الف زبر وا، موا، یہ زا ہے، اس میں سیٹی کا تھوڑا سا ساؤنڈ دینا ہے، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، ہاں اس کو لمبا نہیں کرنا، زبر کے ساتھ الف ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں جیسے واؤ کے ساتھ الف ہے، اور زیر کے ساتھ یا ہو تو پھر اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، مد نہیں کرتے، اور پیش کے ساتھ واؤ ہو تو لمبا کرتے ہیں، اگر واؤ نہ ہو تو پھر فوراً پڑھتے ہیں، فٹافٹ اس کو کھینچتے ہاں جی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، موازین، ہاں الٹا پیش ہو، یہ بات یاد ہے نا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہ وہی ہے، موازینہ، وقف موازینہ، نو، آخر میں جہاں بھی ہا ہوتا ہے تو اس میں ہا کی آواز دیتے ہیں، موازینہ۔ آگے دیکھیں، یا واؤ زبر یو، یہ بات بھی اب آپ کو یاد رہے گی، زبر کے ساتھ الف ہو تو پھر تھوڑا سا کھینچتے ہیں، اگر زبر کے بعد یا ہو یا زبر کے بعد واؤ ہو تو پھر کھینچتے نہیں ہے۔
پھر کھینچ دے نہیں ہے. زبر کے بعد واو ہو یا زبر کے بعد یا ہو تو پھر اس کو بھی کھینچ دے نہیں ہے. اس کو نہیں کھینچتے, اس کو کیا کرتے ہیں فوراً پڑھتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں فٹافٹ پڑھتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں شارٹ پڑھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یا کی زبر کے بعد واو ہے, یا واو زبر یو, یا واو زبر یو, میم زبر ما, میم زبر ما, یوم, یوم, حمزہ زیر ای, حمزہ زیر ای, یوم ای, یوم ای, یوم ای, یوم ای, رال یہ اب سیٹی والا نہیں ہے, زا سیٹی والا ہوتا ہے نا, اور رال جو ہوتا ہے اس میں سیٹی کو کیا کرتے ہیں بند کرتا ہے. بند کرتے ہیں. تو بند کیسے کی جاتی ہے زبان اوپر کے دانتوں سے لگا کر. رال دو زیر رن, یومئذ, وقاف یومئذ, یومئذ, وقاف یومئذ. چلیں شاباش. یہ آج آپ کی تختی نمبر 9 مکمل ہو گئی ہے, پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم تختی نمبر 10 شروع کریں گے. تو تختی نمبر 10 میں دیکھو آگے جو با ہیں, تو با کے اوپر کیا ہیں تو جزم کی شکل کون سی ہوتی ہے چھوٹے سے دال کی. کون سی ہوتی ہے ہاں, جو چھوٹا سا دال ہوتا ہے, بالکل چھوٹا سا دال حرفوں کے اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں ہاں, اس کا دوسرا نام کیا ہے سکون. اس کا دوسرا نام کیا ہے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں. سکون جزم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اس حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے, اس حرف پہ زبر زیر پیش کا والا سکون ہے. ہاں, یہ اس سے زبر زیر پیش کی حرکت سے سکون کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جزم ہوتی ہے, یہ جو سکون ہوتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑو. میرے پاس اپنی حرکت نہیں ہے, مجھے پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑو. جزم کیا کہتی ہے کیونکہ میرے پاس اپنی حرکت میرے پاس اپنی زبر زیر پیش تو مجھے پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑو. اچھا, پھر جوڑنے میں آپ یہ رنگین جو قاعدے ہیں ان میں دیکھو بلیو کلر ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بلیو کلر جو ہیں یہ کتنے حرفوں پر آتے ہیں 5. تو ان کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. کیا کہتے ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں 5. حروف قلقلہ کتنے ہیں 5. اب آپ کہیں اس کو 10 دفعہ, حروف قلقلہ 5 ہیں. ہاں کے اوپر پیش پڑھنا ہے, حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف موٹے والا, تو وہ بھی موٹے والا, با جیم دال, قاف تو با جیم دال. جب ان کے اوپر جزم آئے گی تو پھر ہم ان کو قلقلہ کریں گے. قلقلے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو لچک دار پڑھنا ہے. اس لفظ میں لچک آنی چاہیے. یہ نہیں ہوں گے, کوئی دوسرے ہوں گے تو پھر ان کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے, ان میں لچک. اب اس میں لچک دیکھو, حمزہ با زبر اب 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 اس طرح کرنا ہے. اور آگے تا جو ہے وہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے, تو اس میں ہم نے کرنا ہے حمزہ تا زبر ات, فوراً فٹافٹ آواز بند کر دینی.
جو حروف قلقلہ ہوں گے ان میں فوراً آواز بند، نہیں کرنا، اس میں لچک رکھنی ہے، وائبریشن رکھنی ہے، لفظ حرف کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے، ڈھیلا سا رکھنا ہے، قلقلہ، ٹھیک ہے. اور جو حروف قلقلہ نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ سختی سے پڑھنا، ہاں فوراً فٹافٹ وہیں پہ آواز کو، بند کرنا، ہاں اس کو قلقلہ وائبریشن کے ساتھ نرم کر کے نہیں پڑھنا. تو اب 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 یہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں، اب اب اب، ٹھیک ہے. اور ہم جو آگے پڑھیں گے سختی والے وہ دیکھو یہ ات 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 ات. اور قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ وائبریشن کے ساتھ، حرف میں تھوڑی سی وائبریشن ہو، لچک ہو. اب اب اب. اب اب اب. چلیں یہ سبق تو بعد میں شروع کریں گے، ابھی آپ جو ہے اس کو یاد کریں. حروف قلقلہ 5 ہیں. بے قلقلہ 5 ہے. قاف، قاف، طا، طا، با، با، جیم، جیم، دال. دال، قاف، قاف، طا، طا، با، با، جیم، جیم، دال. دال، قاف، قاف، طا، طا، با، با، جیم، جیم، دال. دال. حروف قلقلہ 5 ہیں. بے قلقلہ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال. اب اس کو سپیڈ سے پڑھو گے، پریکٹس کرو گے تو پھر یاد ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. بے قلقلہ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. تیسرا کلمہ تمجید. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. تمجید معنی بزرگی. بزرگی. تو بزرگی کا کیا مطلب بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ کہ ساری عظمت، ساری بڑائی، سارا پروٹوکول، ساری پاور، ساری طاقت، سب کچھ، سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا اللہ. تمجید معنی بزرگی. ہمارے اللہ کی بزرگی ہے، ہمارے اللہ کی عظمت ہے، ہمارے اللہ کی ساری عزت ہے، ہمارے اللہ کے پاس ساری پاور ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کلمے میں ہم اس بات کو عربی میں بولتے ہیں. چلیں آپ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اب سارے مل کے سنائیں. تیسرا